مریم کو سزا ملتی ہے۔ اور موسیٰ نے ایک کوشی عورت سے بیاہ کر لیا، سو اس کوشی عورت کے سبب سے جسے موسیٰ نے بیاہ لیا تھا، مریم اور ہارون اس کی بدگوئی کرنے لگے۔ وہ کہنے لگے کہ کیا خداوند نے فقط موسیٰ ہی سے باتیں کی ہیں؟ کیا اس نے ہم سے بھی باتیں نہیں کی؟ اور خداوند نے یہ سنا، اور موسیٰ تو روئے زمین کے سب آدمیوں سے زیادہ حلیم تھا۔ سو خداوند نے ناگہان موسیٰ اور ہارون اور مریم سے کہا کہ تم تینوں نکل کر خیمہ اجتماع کے پاس حاضر ہو۔ سو وہ تینوں وہاں آئے، اور خداوند ابر کے ستون میں ہو کر اترا اور خیمے کے دروازے پر کھڑے ہو کر ہارون اور مریم کو بلایا۔ وہ دونوں پاس گئے۔ تب اس نے کہا، میری باتیں سنو۔ اگر تم میں کوئی نبی ہو تو میں جو خداوند ہوں اسے رویا میں دکھائی دوں گا اور خواب میں اس سے باتیں کروں گا۔ پر میرا خادم موسیٰ ایسا نہیں ہے، وہ میرے سارے خاندان میں امانت دار ہے۔ میں اس سے موئموں میں نہیں بلکہ روبرو اور صریح طور پر باتیں کرتا ہوں، اور اسے خداوند کا دیدار بھی نصیب ہوتا ہے۔ سو تم کو میرے خادم موسیٰ کی بدگوئی کرتے خوف کیوں نہ آیا؟ اور خداوند کا غضب ان پر بھڑکا اور وہ چلا گیا، اور ابر خیمے کے اوپر سے ہٹ گیا، اور مریم کوڑھ سے برف کی مانند سفید ہو گئی۔ اور ہارون نے جو مریم کی طرف نظر کی تو دیکھا کہ وہ کوڑی ہو گئی ہے۔ تب ہارون موسیٰ سے کہنے لگا، ہائے میرے مالک، اس گناہ کو ہمارے سر نہ لگا، کیونکہ ہم سے نادانی ہوئی اور ہم نے خطا کی، اور مریم کو اس مرے ہوئے کی طرح نہ رہنے دے جس کا جسم اس کی پیدائش ہی کے وقت آدھا گلا ہوا ہوتا ہے۔ تب موسیٰ خداوند سے فریاد کرنے لگا کہ اے خدا، میں تیری منت کرتا ہوں، اسے شفا دے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اگر اس کے باپ نے اس کے منہ پر فقط تھوکا ہی ہوتا تو کیا 7 دن تک وہ شرمندہ نہ رہتی؟ سو وہ 7 دن تک لشکرگاہ کے باہر بند رہے، اس کے بعد وہ پھر اندر آنے پائے۔ چنانچہ مریم 7 دن تک لشکرگاہ کے باہر بند رہی، اور لوگوں نے جب تک وہ اندر آنے نہ پائی کوچ نہ کیا۔ اس کے بعد وہ لوگ حسیرات سے روانہ ہوئے اور دشت فاران میں پہنچ کر انہوں نے ڈیرے ڈالے۔ جاسوس